وہ کون تھا جس کی پیدائش کی سرزمین رب نے بیت اللہ جیسی چن لی؟ وہ کون تھا جس کو رب نے مدینہ جیسی پاکیزہ سرزمین عطا کر دی؟ وہ کون تھا جس کے اندر رب نے آدم کی صفیت بھی ڈال دی؟ وہ کون تھا جس کے اندر رب نے موسیٰ کا جلال بھی ڈال دیا؟ وہ کون تھا جس کے اندر رب نے یوسف علیہ السلام کا حسن بھی ڈال دیا؟ وہ کون تھا جس کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی فکر و سوچ بھی ڈال دی؟ وہ کون تھا جس کے اندر رب لم یزل نے حضرت داؤد کی بادشاہت بھی ڈال دی؟ وہ کون تھا جس کے لیے رب نے پانی کو مسخر کر دیا؟ وہ کون تھا جس کے لیے رب نے فرشتوں کو اس کے تابعدار بنا دیا؟ وہ کون تھا جس کے لیے رب نے رمضان جیسا مہینہ عطا کر دیا؟ وہ کون تھا جس کے لیے رب نے لیلۃ القدر رات جیسی نعمت عطا کر دی؟ وہ کون تھا جس کے لیے رب نے کلام اللہ جیسے قرآن مجید فرقان حمید نازل کر دیا؟ وہ کون تھا جس کے لیے رب نے معراج آسمانی کرا دی؟ وہ کون تھا جس کو رب نے کلام اللہ جیسی کتاب دینے کے بعد اس کو معراج آسمانوں پہ بلوانے کے بعد نماز جیسی نعمت عطا کر دی؟ وہ کون تھا کہ جس کے لیے رب نے اپنے نام کے ساتھ اپنے خدائی کے ساتھ اس کی مصطفی رکھ دی؟ وہ کون تھا جس کے لیے رب نے اس کی امت میں ارحمو امتی بامتی ابو بکر جیسا صداقت کا پیکر عطا کر دیا؟ وہ کون تھا جس کی امت میں رب نے وہ اشدہم فی امر اللہ العمر جیسا عدالت کا پیکر عطا کر دیا؟ وہ کون تھا جس کی امت میں رب نے وہ اصدقہم حیاء عثمان جیسا سخاوت کا پیکر عطا کر دیا؟ وہ کون تھا جس کی امت میں رب نے وہ اقضاہم علی جیسا شجاعت کا پیکر عطا کر دیا؟ وہ کون تھا جس کی امت میں رب نے حضرت سعد بن ابی وقاص جیسی جسارت عطا کر دیا؟ وہ کون تھا جس کی امت میں رب نے حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسا بصارت عطا کر دیا؟ وہ کون تھا جس کی امت میں رب نے عبداللہ بن عمر جیسا فقیہ الامت عطا کر دیا؟ وہ کون تھا جس کی ایک انگلی کے اشارے سے رب لم یزل چاند کے دو ٹکڑے کر دے؟ وہ کون تھا جب امت کے لیے انگلی ایسے کرے رب پورے امت کو پانی سے سیراب کر دے؟ وہ کون تھا جس کے ایک دودھ کے پیالے سے سارے امت سیراب ہو جائے؟ وہ کون تھا جس کے لیے رب نے عائشہ جیسی ادیبہ متاخرہ چن لی؟ وہ کون تھا جب وہ قولوا لا الہ الا اللہ کہہ دے رب لم یزل ابو بکر کی زبان پر، عمر کی زبان پر، عثمان کی زبان پر، علی کی زبان پر، ابو ہریرہ کی زبان پر، حضرت عبداللہ بن مسعود کی زبان پر، بلال حبشی کی زبان پر، سلمان فارسی کی زبان پر آمنا وسلمنا جاری کر دے؟ وہ کون ہے کہ جب مسجد اقصی میں امامتی کے لیے آگے ہو، پیچھے 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام اس کے مقتدی بنے، وہ مقتدا ہو، وہ امام ہو؟ وہ کون ہے جس کے لیے صحابہ کرام اپنی جان مال کو قربان کر دے؟ وہ کون ہے جس کے لیے صحابہ کرام اپنے بچوں کو یتیم کر دے، اپنی بیویوں کو بیوہ کر دے؟ انشاءاللہ اس نبی کے غلام بن کر ہم بیچ گردن کو کٹوا کر دین اسلام پر پہرا دیتے رہیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، آج کے شمالان شبل ہے، شبل ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، دوسری بات، صحابہ کرام نے اس دین اسلام کی حفاظت کر کر ہم تک یہ دین اسلام پہنچایا ہے۔ یاد رکھ لینا اس بات کو، رب لم یزل نے پہلے وعدہ کر دیا، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ رب نے کہہ دیا کہ بے شک جب حق آئے گا باطل بھاگ جائے گا، بے شک باطل بھاگنے کے لیے گئے۔ میرے پیارے بھائیوں، دوسری جگہ رب نے کہہ دیا لن یضروکم الا اذى وان یقاتلوکم یولوکم الادبار۔ یہ تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اگر تم ان کے ساتھ قتال کرو گے یہ پیٹ پھیر کر بھاگیں گے۔ رب نے اپنے اس قرآن کے ذریعے تمام لوگوں کو پیغام پہنچا دیا
میرے پیارے بھائیوں جب بے باطل فرعون کی صورت میں آیا رب نے حق کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صورت میں بھیجا پوری دنیا نے دیکھا فرعون غرق ہوا حضرت موسیٰ باقی رہے حق باقی رہا میرے پیارے بھائیوں جب بھی باطل حضرت ابراہیم کی قوم کی طرح اس صورت میں آئی رب نے حق حضرت ابراہیم جیسی صورت پر عطا کر دیا لوگوں نے ان کو آگ میں پھینک دیا رب نے کہہ دیا قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم دنیا نے دیکھا حضرت ابراہیم باقی رہے حق باقی رہا باطل مٹ گیا میرے پیارے بھائیوں عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دینے کی کوشش کری رب لم یزل نے برفعہ اللہ علیہ آسمانوں پر اٹھا لیا دنیا نے دیکھا کہ عیسائی مٹ گئے حضرت عیسیٰ باقی رہے یعنی کہ حق باقی رہا باطل مٹ گیا اس کے بعد میرے پیارے محمد کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار مشرکین نے چاہا دین کو مٹا دیا جائے صحابہ کرام پر ظلم ستم کرے لیکن دنیا نے دیکھا کہ وہ صحابہ کرام قربانی دیتے گئے کفار مشرکین مٹ گئے دین اسلام باقی رہا میرے پیارے بھائیوں اور آگے چلتے ہیں سرزمین ہندوستان میں جب یہ انگریز و کانگریس ہمارے پیارے علماء کے سامنے آئے اس زمانے میں حضرت حسین احمد مدنی حضرت گنگوہی جیسے قاسم نانوتوی جیسے سپہ سالاروں نے ان انگریزوں کا مقابلہ کرا ان کانگریزوں کا مقابلہ کرا دنیا نے دیکھا سرزمین ہندوستان سے انگریز بھاگ گئے کانگریس بھاگ گئے حق باقی رہا باطل مٹ گیا اور آگے چلتے ہیں میرے پیارے بھائیوں سرزمین افغانستان میں امریکہ اور روس نے حملہ کرا 20 سال سے اوپر یہ جنگ جاری رہی مگر دنیا والوں نے دیکھا کہ روس و امریکہ بھاگ گئے اور پھر افغانستان باقی رہا یعنی کہ حق باقی رہا باطل مٹ گیا اور بنگلہ دیش والوں تم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا عرب نے بھی دیکھا عجم نے بھی دیکھا یورپ نے بھی دیکھا ہندوستان نے بھی دیکھا یہ باطل نے پوری دنیا میں اس دنیا کو پورے باطل نے دیکھا کہ اس کو ہم نے ختم کر دیا اب ہم نے کرنا کیا ہے شان رسالت کانفرنس ہے بڑا خوبصورت کانفرنس ہے آخری بات شش بات بس ختم میرے پیارے بھائیوں اس نبی کے لیے ہمارا سب کچھ قربان ہے انشاءاللہ سب کچھ قربان ہے انشاءاللہ مگر ہم نے کرنا کیا ہے ایک فتنہ قادیانیوں کا جو بڑا سر اٹھا رہا ہے میرے نبی کے دشمن ہے قادیانی مسلمان نہ کافر اور آواز سے بولو مسلمان نہ کافر سب کافر مانتے ہیں اب ہم نے کرنا کیا ہے میرے پیارے بھائیوں سن 1973 میں 1973 میں جب سرزمین پاکستان میں ان لوگوں نے اپنا سر اٹھایا پھر کیا ہوا اس زمانے کے علماء نے آواز دی کہ ان قادیانیوں کو پاکستان کے شنکشت کے آئین کے مطابق کافر قرار دیا جائے لوگ آندولن کرنے روڈوں پر آ گئے 10,000 لوگ شہید ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر کتنے 10,000 لوگ شہید ہوئے مگر کوئی پیچھے نہ ہٹا بچے بھی شہید بوڑھے بھی شہید مہیلا بھی شہیدہ مفتی بھی شہید عالم بھی شہید مگر لوگ پیچھے نہ ہٹے سب نے جینوں میں گولی کھا کر اس بل کو پاس کرا دیا میرے پیارے نوجوانوں اے بنگلہ دیش کے محافظ ختم نبوت اے مجاہد ختم نبوت تمہارے اندر ہی حضرت گنگوہی کا خون ہے تمہارے اندر ہی حضرت حسین احمد مدنی کی للکار ہے تمہارے اندر ہی مفتی محمود کی سیاست ہے اب نمبر تمہارا ہے کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جب بھی ہمیں علماء کرام بنگلہ دیش کے سرزمین کے شنکشت کے آئین کے مطابق قادیانیوں کو کافر قرار دینے کے لیے ہمیں بلائیں گے ہم بھی گردن کو کٹوا کر سروں پر کفن باندھے لبیک کہتے ہوئے میدانوں میں کود پڑیں گے اور قادیانیوں کو کافر قرار دیا جائے گا تو کون تکبیر نعرہ تکبیر کافر کافر قادیانیوں کافر 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 تو پھر ہاتھوں کو اٹھاؤ اور بولو گولی سے ڈرو گے تو نہیں
جیل سے ڈرو گے تو نہیں، اپنا گھر بار قربان کر دو گے انشاءاللہ، بچوں کو یتیم کر دو گے انشاءاللہ، ماں باپ کو قربان کر دو گے انشاءاللہ۔ ہم دنیا والوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، یہ مسلمان ہے جو سب کچھ برداشت کر لیں گے، لیکن کوئی بدبخت اگر میرے نبی کے خلاف ایک لفظ بولے گا، ہم مسلمان اس کے گردن کاٹ کے رکھ دیں گے۔ جزاکم اللہ خیرن، زندگی باقی، ملاقات باقی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔